السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ اس ویڈیو کو آج چھوڑ کے چلے گئے یا آپ نے اس وظیفے کو نظر انداز کر دیا تو میں آپ حضرات بہت زیادہ سختی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات ساری زندگی ایسے ہی چیختے چلاتے رہیں گے کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، ہمارے کاروبار میں بندشیں لگا دی ہیں، یا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں طرح طرح کی پریشانیاں رہتی ہیں، گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں، کبھی کوئی بیمار رہتا ہے، ایک ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑ جاتا ہے، دکان پہ گراہک نہیں آتے ہیں، ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ حضرات ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں ہیں، ویڈیو جیسے بتائی جاتی ہے، وظیفہ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے، آپ حضرات اس طریقے سے وظیفے کو نہیں کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، ہمیں وہ پریشانی ہے، ہمیں وظیفے کا فائدہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ حضرات آج کی اس ویڈیو کو اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کے اوپر یقین رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس وظیفے کو کر لیں، تو میں آپ سے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دے گا، بڑی سے بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا، بڑی سے بڑی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ خود یہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، ہم نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی کو، بڑی سے بڑی مصیبت کو، بڑی سے بڑی تکلیف کو دور فرما دیا ہے، آج ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر دوستو، یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت نام کا وظیفہ ہے۔ آپ حضرات اس وظیفے کو کرتے ہیں تو یقین جانیں اللہ رب العزت آپ کے کاروبار سے ہر طرح کی بندش کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں کسی نے جادو کروا دیا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار سے ہر طرح کے جادو کو ختم فرما دے گا۔ آپ کی دکان پہ گراہک نہیں آتے ہیں یا آپ کی دکان میں برکت نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کی دکان میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، آپ کے گھر میں لوگ بیمار رہتے ہیں، لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو آپ حضرات اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے گھر سے ہر طرح کے لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دے گا، ہر طرح کی مصیبت کو دور فرما دے گا، ہر طرح کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ کے اوپر یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے اوپر یا آپ کے بچوں کے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہوگا یا پھر بندش لگوا دی ہوگی تو اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کے اوپر سے ہر جادو کو دور فرما دے گا، ہر طرح کی بندش کو دور فرما دے گا، آپ کے گھر والوں کے اوپر سے جادو دور فرما دے گا، آپ کے بچوں کے اوپر سے ہر طرح کی بندش کو دور فرما دے گا۔ جادو چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ سخت جادو کیوں نہ ہو، سپلی جادو کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے سے ہر طرح کے جادو کو، کتنا ہی پرانا جادو ہو، اسے دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے ہمارے بھائی یا بہن بیٹھے ہوئے ہیں جو جوان ہو گئے لیکن ان کے لیے ابھی تک بہترین رشتہ نہیں آ رہا ہے تو وہ حضرات اس وظیفے کو کریں اور پھر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے چمتکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت انہیں بہترین اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، ہم آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ رب کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور پھر خود اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت کو، تکلیف کو دور فرما دے گا۔ دوستو، آپ حضرات نے اس وظیفے کو جمعرات کے دن کرنا ہے، جمعرات کے دن کرنا ہے، اور جمعرات کے دن آپ جس وقت چاہیں اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد میں کر لیں، یا ظہر کی نماز کے بعد میں کر لیں، یا عصر یا مغرب یا عشاء، جس وقت چاہیں جمعرات کے دن آپ حضرات اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بات کا خیال رکھیں، جب وظیفہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ نے اپنے ساتھ میں مٹی کی گولک لے لینی ہے، مٹی کی گولک لے لیں یا مٹی یا مٹکا لے لیں، آپ نے وہ لے لینا ہے اپنے ساتھ میں، اور اس کے بعد میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب حضرات وظیفہ کریں اور سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کر لیں جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور مٹی کا مٹکا لینے کے بعد میں آپ نے اس مٹی کے مٹکے میں، اگر آپ کے گھر میں چاول ہیں تو آپ نے چاول رکھ لینے ہیں، گیہوں ہیں تو گیہوں یا پھر چینی، آپ نے اس مٹکے کو پورا بھر لینا ہے۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اس مٹی کے مٹکے میں رکھ لیں اور اس کو پورا بھر لیں، اور ایک کونے میں لے جا کر بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ سے بات کرنے والا نہ آ سکے، جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ آ سکے، کیونکہ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ وظیفے کے دوران بات کر لیتے ہیں تو وظیفے کا اثر ختم ہو جائے گا، آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ایک کونے میں جا کے بیٹھ جانا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو بہتر ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔
اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ حضرات اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت کا یہ مبارک اور ببرکت نام 100 مرتبہ ورد کرنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ مبارک اور پاورفل نام آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد میں 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں اب آپ نے اس مٹکے کو اٹھانا ہے اور اس پہ دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، اچھی طریقے سے اس مٹکے پہ پھونک مارے، اور اس کے بعد میں آپ نے اس مٹکے کو اٹھانا ہے، اور کالا کپڑا ہو یا پھر سفید کپڑا ہو آپ نے اس مٹکے کے منہ پہ باندھ دینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس مٹکے کو اٹھا کے اپنے گھر کی کہیں اونچی جگہ پہ، کہیں صحیح جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن اس وظیفے کو شروع کیا ہے تو اگلی جمعرات تک آپ نے اس مٹکے کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، 8 دن تک آپ نے اس مٹکے کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اور 8 دن کے بعد میں آپ نے مٹکے کے اندر جو بھی رکھا تھا، گیہوں، چاول یا چینی، شکر جو بھی رکھی تھی، آپ نے اس کو نکالنا ہے اور کسی مسکین کو، غریب کو یہ صدقہ کر دینا ہے، اسے دے دینا ہے۔ اگر کوئی مسکین نہیں ملتا ہے تو آپ نے جو بھی رکھا تھا اس کی کوئی چیز بنا لینی ہے، پکا لینی ہے، اور لوگوں کو بانٹ دینی ہے، اپنے گھر میں لوگوں کو کھلا دینی ہے یا پھر کسی اور کو کھلا دینی ہے۔ اور پھر یہ جب آپ کریں گے تو آپ خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے، چمتکار ہوتے ہوئے، کرشمہ ہوتے ہوئے، کہ آپ کی زندگی کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، تکلیف دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تھی، کاروبار میں بے برکتی تھی، تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی تھی تو ہر طرح کی بندش دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں بندش لگی ہوئی تھی ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی، اور آپ کا دشمن، آپ سے حسد کرنے والا، آپ کے اوپر کبھی بھی جادو کروانا چاہے گا یا آپ کے اوپر بندش لگوانا چاہے گا تو سر پٹک پٹک کے مر جائے گا، لیکن کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں کروا پائے گا، کبھی بھی کوئی بھی جادو نہیں کروا سکے گا، الٹا اس کے اوپر اس بندش کا، اس جادو کا اثر ہو جائے گا۔ آپ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ساری زندگی آپ کی جادو سے حفاظت فرمائے گا اور آپ کے کاروبار میں اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے بھائی بہن جو بھی اس ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ انہیں ان کے دشمنوں سے محفوظ فرمائے، یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، دشمن کی چالاکیوں سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو بھی ہمارے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، مولا تمام کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، یا اللہ ہر بندش سے، ہر طرح کے جادو سے، یا اللہ ہر طرح کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو بھی ہمارے بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر سے، یا اللہ کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو ہر طرح کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ حضرات بھی کمنٹ میں ضرور آمین لکھیں، نہ جانے کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا آمین اگر اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو ہمارا اور آپ کا سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات آگے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اپنا سمجھ کے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔